سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الحق وكسروا الصنم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو، آگاہ کر دو، مطلع فرما دو کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا از حد مہربان ہوں۔ نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان، نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان، کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور اس دینی، روحانی، تبلیغی، تعلیمی اور اصلاحی محفل دے اندر شریک میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ خالق ارض و سما اس ماہ مقدس و معتبر و متبرک یعنی ماہ رمضان المبارک دیاں تمام سعادتاں، بخششاں، رحمتاں، فضیلتاں، مغفرتاں اور بخششاں ساڈی قسمت اندر فرمائے اور سانو حاصل کرن دی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر،
ماہ رمضان قریب الاختتام ہے۔ اس ماہ مقدس دا آخری اشرا شروع ہو چکے ہے۔ انگلیاں تے گنے جان والے چند ایام باقی نے۔ میں اور تسی اور تمام مسلمان ان ایام نو اپنے واسطے غنیمت سمجھیے، نعمت سمجھیے، اللہ دی رحمت سمجھیے، اور انہاں تو فائدہ اٹھا کے اگر ایک کام کر لئیے، صرف ایک، تو ساڈی اللہ دے فضل و کرم نال دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی فراخ ہو جائے گی، جنت دا باغ بن جائے گی، اور روز حشر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر تے ساڈا انتظار فرما رہے ہون گے، اور جنت دے دروازے انشاءاللہ ساڈے واسطے کھول دیتے جان گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بس وہ ایک ہی مسئلہ میں تہاڈی خدمت اندر عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ دی وضاحت میں اپنی طرفوں نہیں کرتا، میرے تواڈے محبوب کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی محروم القسمت ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے، قسمت دا ماریا ہویا ہے، ذلیل و خوار ہے، او دا نک خاک آلود ہے، اور وہ دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کون؟ من ادرک رمضان، لسان نبوت اور زبان رسالت دے بابرکت کلمات و الفاظ نے کہ وہ بندہ ماریا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کاسے جوگا نہیں رہ گیا۔ کون؟ من ادرک رمضان، جے دی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آیا، جن نے رمضان دا مہینہ پایا، سمن سالخا، فرمایا پھر رمضان دا مہینہ گزر گیا، ختم ہو گیا، مک گیا، پورا ہو گیا، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، تو او بندہ رمضان وچ بھی بخشیا نہ گیا، او دے تو بڑا بد قسمت دنیا تے اور کوئی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک دی اصل سعادت یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، اصل فضیلت یہ ہے، اصل فائدہ یہ ہے، اصل نتیجہ یہ ہے، اور اصل ہر مسلمان دا ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ جو ہی رمضان دا مہینہ مکمل ہوئے، عرش تو آواز آ جائے کہ میرے بندیو خوش ہو جاؤ، میری بندیو خوش ہو جاؤ کہ میں رب نے اس رمضان اندر تواڈیاں کیتیاں ہوئیاں عبادتاں نو قبول فرما کے تواڈے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑے۔ گناہاں دی معافی، بخشش اور مغفرت اس ماہ مبارک دا اصل ہدف ہے، اصل ٹارگٹ ہے، اصل نتیجہ ہے، اصل فائدہ ہے۔ اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی چ روایت ہے، آپ نے فرمایا جیڑی زندگی اندر رمضان شریف آیا اور اس نے رمضان تو فائدہ اٹھا کے اپنے گناہ رب کو بخشوا نہ لے، فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر خیر تو محروم کر دیتا گیا، ہر بھلائی تو محروم کر دیتا گیا، ہر اچھائی تو محروم کر دیتا گیا، ہر نیکی تو محروم کر دیتا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں،
رمضان المبارک دا آخری اشرا ہے، چند ایام باقی نے، کم از کم انہاں دناں وچ ہی اینی کوشش کر لئیے، اینی محنت کر لئیے، اینی تگو دو اور جد و جہد اور کوشش کاوش اور سعی و عمل کر لئیے کہ اللہ ساڈے تے کرم فرما کے ساڈے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ میں چھوٹے چند اعمال دسن لگا، معمولی چند گلاں دسن لگا، چھوٹیاں ٹپس دین لگا، جنہاں تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ اتنا مہربان ہو جاندا ہے، اتنا مہربان ہو جاندا ہے، اتنا مہربان ہو جاندا ہے کہ جیڑا بندہ او عمل کر لوے، اللہ دا وعدہ ہے کہ میں رب او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑنا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر، بڑے دوستاں نے، بزرگاں نے، میرے عزیزاں نے مجبور کیتا سی کہ پنجابی چ اج تقریر کرنی، اس واسطے میں تہاڈی محبت دے اظہار وچ پنجابی عرض کر رہے ہیں، توجہ فرماؤ۔ آپ نے فرمایا، پہلا نقطہ میری گفتگو دا گزارشات دا، فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له ذنبه وان فر من الزحف۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد، اچھی آواز نہ ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جیڑا امتیو دا عقیدہ صحیح ہوئے، فرائض دا پابند ہوئے، کبیرہ گناہاں تو بچن والا ہوئے، سرکار نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاث مرات، جیڑا میرا امتی 3 مرتبہ اے کلمہ پڑھ لیندا ہے، اے الفاظ ادا کر لیندا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ فرماندے نے غفر لہ ذنبہ، اللہ دے سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ ترجمہ کیے دا، استغفر اللہ، میں بخشش مانگنا اپنے اس اللہ کو، اللہ اکبر، لا الہ الا ہو، جے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحیش، او زندہ ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے، القیوم، ہمیشہ تو قائم ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں او دی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ میرے تواڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جڑا 3 مرتبہ اے جملہ پڑھ لوے، اے استغفار کر لوے، اے لفظ ادا کر لوے، اللہ پاک او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ وَإِن فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جہاد چوں راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، سرکار نے فرمایا 5 ہلاک کر دین والے گناہاں کولوں بچ جاؤ، 7 گناہاں کولوں بچ جاؤ، الموبقات جڑے تباہ کرن والے نے۔ انہاں 7 گناہاں چوں ایک گناہ فرمایا تولی یوم الزحف، لڑائی جہاد اور قتال والے دن راہ فرار اختیار کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایڈا وڈا کبیرہ گناہ کر کے اگر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار پڑھ لوے گا، اللہ دا کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ رمضان شریف ہے میرے بھائیو، عزیزو، بیٹیو، بچیو،
یہ وظیفہ حرز جان بنا لو. اٹھتے بہندے چلتے پھردے آندے جاندے ستے جاگدے کاروبار دکان ملازمت پڑھتے رہو. حقیق بلا استغفر اللہ پڑھو میرے نال. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں شروع چ گیا نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. یہ بہانہ ہے. نمبر 2 جلدی جلدی میں 5 7 10 گلاں عرض کر رہی ہیں جنا تھوڑے جے وقت اندر. میرے تواڈے آقا فرماندے نے من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لیس بینہ و بین الجنۃ الا الموت. سرکار فرماندے نے جیڑا میرا امتی 3 گلاں یاد رکھنی ہے. عقیدہ صحیح ہوئے, فرائض دا پابند ہوئے, کبائر تو بچتا ہوئے. فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ, جیڑا میرا امتی ہر فرض نماز تو بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے, او دے تے جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا رہ جاندا. جو ہی مونوں موت آئے گی وہ سیدھا جنت اندر چلا جائے. کون؟ جیڑا ہر فرض نماز تو بعد کی پڑھدا ہے؟ اچھی بول کے دسیو. آیت الکرسی. آیت الکرسی یاد ہے نا سب نو ماشاءاللہ. ہائے 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 آیت الکرسی. پیارے آقا فرماندے نے مسلم شریف جی حدیث ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہلا سہلا کہ اعظم آیت فی القرآن. میں تواڈے گھومتے پنجابی لگا, تسی نہیں ہو کرتے پنجابی, مینوں کہندے پنجابی کرو. اعظم آیت فی القرآن, قرآن پاک دی سب تو عظمت والی آیت جڑی اللہ نے بنائی ہے وہ آیت الکرسی بنائی ہے. ہر فرض نماز تو بعد کی پڑھنا ہے؟ اچھی بول کے آیت الکرسی. آیت الکرسی. نمبر 3 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ حطت خطایاہ وَإِنْ كَانَتْ زَبَدُ الْبَحْرِ. پیغمبر اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جیڑا امتی من قال سبحان اللہ وبحمدہ, اے جملہ اے 2 کلمے 2 جملے 2 الفاظ من قال جیڑا پڑھے آکھے سبحان اللہ وبحمدہ, بس نہیں, ایک سبحان اللہ ایک وبحمدہ. نبی پاک نے فرمایا 100 مرۃ 100 مرتبہ پڑھ لوے, 100 مرتبہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ حطت خطایاہ وَإِنْ كَانَتْ زَبَدُ الْبَحْرِ. پیارے آقا فرماندے نے جڑا 100 مرتبہ پڑھ لوے سبحان اللہ وبحمدہ, او دے گناہ سمندر دی جھگ جنے بھی ہون گے اللہ سارے ہی معاف فرما دے گا. نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. کنے بہانے میں دسے نے یاد نے سن لواں نہیں امتحان لیندہ توڑا. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, اللہ تو انہوں منوں کرن دی توفیق عطا فرمائے. 4تھا وظیفہ اللہ اکبر کبیرہ. بڑا ہی آسان, بڑا ہی آسان, اللہ دی قسم بڑا ہی آسان.
ہاں من قربان جائیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مہربانیاں دے، سرکار دیاں شفقتاں دے، حضور دیاں امت نال محبتاں دے تے آپ دے امت نال تعلق تے پیار دے۔ فرمایا من قال اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد الوضوء فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی عقیدہ صحیح ہوئے فرائض دا پابند ہوئے، فرمایا جیڑا میرا امتی ہر وضو تو بعد ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے گا، اللہ قیامت والے دن او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، 8 دروازے۔ اور اللہ فرمائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّهَا شِئْتَ، اے ہر وضو تو بعد میری توحید دا اقرار کرنے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہر وضو تو بعد میری توحید دا اقرار کرنے والے میرے محبوب دی نبوت و رسالت و ختم نبوت و عبدیت دا اعلان کرنے والے جا میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے، جہدے وچوں دل کر دے گزر کے جنت دا مالک بن جا۔ اے روزے نے نا، روزے رمضان شریف، بخاری شریف سے حدیث ہے، اللہ نے جنت دا ایک دروازہ بنایا ہے باب الریان، یاد کر لو کی نام ہے دا باب الریان۔ ریان دا معنی ہے سراب کرنے والا، رجا دین والا، پیاس بجھا دین والا۔ باب دا معنی ہے دروازہ، پیاس بجھا دین والا دروازہ، رجا دین والا دروازہ۔ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا رمضان شریف پورے آداب و احترامات دے نال گزارے گا انہوں قیامت والے دن باب الریان چو بلایا جائے گا کہ آ بھئی باب الریان تیرا انتظار کر رہے ہیں، ایتھوں دی گزر کے جنت دا مالک بن جا۔ لیکن میں جڑا وظیفہ دسنا پیا وہ یہو جے ہے کہ ہر وضو تو بعد پڑھ لئیے تے کلا باب الریان نہیں، پیارے آقا فرماندے نے او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد آ گیا کہ نہیں؟ اشہد اللہ الہ، اچھی پڑھو اچھی، نیند تو انسارا نو آئی ہے ماشاءاللہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگلی گل میں جلدی 10-12 گلاں اج عرض کرنی ہے، اور ساریاں گلاں تے وظائف دا تے اعمال دا نتیجہ ہے کہ نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جہاں کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی ریاض الجنہ، اللہ سانو سب نو دی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ اللہ ہر سال وچ 2 3 4 وراں اتھے جان دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور نے فجر دی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سرکار نے صحابہ کرام مقتدیاں وال رخ کیتا۔ ساڑیاں تو مراد عام مسلمانہ دیا مسجداں وچ رواج ہے کہ امام صاحب نماز دا سلام پھیر کے نا تے قبلے وال منہ کیتے ہی دعا منگنا شروع ہو جاندے نے۔ اے طریقہ سنت دے مطابق نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز دا سلام پھیر کے اپنا رخ بدل لین اور مقتدیاں وال منہ کر کے بین، اے سنت ہے میرے تو اڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بیٹھے، مقتدیاں وال منہ فرمایا، صحابہ وال منہ فرمایا، مدینہ منورہ مسجد نبوی ریاض الجنہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے انج نظر ماری، نمازیاں صحابہ نو ویکھیا تے اشارہ کر کے نا حضرت بلال نو کھڑیاں کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بلال لبیک حضور میں حاضر، وسعدیک ساریاں خوش قسمتیاں تہاڈیاں، والخیر کلہ بیدیک ساری خیر تہاڈے ہاتھ وچ، حکم۔ آپ نے فرمایا بلال، اے صحیح بخاری دی حدیث سنا رہا، کہانی نہیں سناندا پیا۔ دو تین بیبیاں جڑیاں نے انہوں بہتے مسئلے آتے چپ نہیں کردیاں، پہلے ہی بول پہ نے بھی آپ سانو آ گل کرنی ہے۔ وہ معلومات ہونی نے نا ماشاء اللہ، انہوں نے تقریر آئی ہونی ہے ساڈی پہلا سن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، فرمایا بلال جی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حکم۔ حضور نے فرمایا بلال یار ایک گل تے دس، اللہ دے محبوب فرماؤ حکم کرو، کی عرض کرا؟ فرمایا مینوں او عمل دس جیڑا تو کرنا ہے۔ اللہ دے پاک رسول کیڑا عمل دساں؟ فرمایا مینوں اللہ نے رات خواب میں جنت دی سیر کرائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت دی سیر کروائی ہے تے میں جنت دی سیر کردیاں میرے کنا نے سنیا کہ میرے تو اگے اگے کوئی ٹردا ہے پیا، میرے کنا وچ او دے پیراں دی آواز پیندی ہے پئی۔ میں پوچھیا ہے کون ہے جڑا میرے تو بھی اگے جنت وچ ہے؟ تے جبریل نے دسیا حضور تہاڈا یار بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلال یار گل دس جی اللہ دے پاک، تو کیڑا عمل کرنا ہے ہو جیا، کیڑی نیکی ہے تیرے کول کہ جنت دی سیر اللہ نے مینوں کرائی تے پیراں دی آواز تیری سنوائی؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی میرے اگے اگے۔ میرے ویرو ذرا تصور کرو ہاں کہ جدوں رسول پاک نے بلال نو یہ گل فرمائی ہوئے گی تے بلال دے دل تے کی گزری ہوئے گی۔ میرا تصور تے ہے کہ خوشی نال حضرت بلال دیاں ڈیکاں نکل گئیاں ہون گیاں، رو پیا ہوئے گا بلال۔ سرکار نے پوچھا بلال دس کی کرنا ہے، وہ کیڑی نیکی ہے تیرے کول؟ حضرت بلال ادب نال عرض کردے رب دے محبوب مینوں کوئی زیادہ نیکیاں کرن دا تے پتہ نہیں، ایک عمل ایسا ہے جیڑا میں روز کرنا تے دیہڑی وچ کئی وراں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ارجو مینوں امید ہے اللہ دے گھر دی امید ہے، اس عمل دی وجہ تو اللہ نے جنت اندر میرے پیراں دی آواز تہاڈے کنا وچ پا چھڈی ہے۔ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ مولویاں والا کہ مقتدیاں والا؟ چپ ہو گئے؟ ہاں انشاءاللہ پختہ عزم والا انشاءاللہ۔ فرمایا بلال دس کی کرنا ہے؟ عرض کیتی حضور کرنا کرانا کی ہے، بس دن رات میں جدوں بھی وضو کرنا نا، وضو کی کرنا؟ وضو کرنا تے ہر وضو تو بعد میں 2 رکعت نفل ضرور پڑھنا۔ 2 رکعت نفل، انہاں نفلاں دا نام ہے تحیۃ الوضو۔ تحیہ دا معنی تحفہ گفٹ۔ تحیۃ الوضو، وضو دا تحفہ، وضو دی مبارک۔ اللہ دے پاک رسول نے تائید فرمایا بلال تیرا اے عمل میرے مولا نو اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے جنت وچ تیرے پیراں دی آواز مینوں سنا چھڈی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جا کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ہر وضو تو بعد 2 رکعت نماز نفل ایٹا بڑا عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں۔
اتنا بڑا عمل ہے کہ جڑا اے کرے گا اللہ انہوں ضرور ضرور جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور عمل 6واں 5 ہو گئے جے میرا خیال 10 کر لیے تے بڑے نے اللہ دے فضل و کرم نال. 6واں عمل وہ بڑا ہی سوکھا ہے. جننے میں دسے نے نا 5 انہاں 5 نالوں بھی سوکھا ہے. بخاری شریف چ حدیث جے میرے تواڈے محبوب فرماندے نے پہلا میں سرکار دی لفظ دے سرکار دی زبان دے الفاظ پڑھاں تے پھر ترجمہ کراں. فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. محبوب مکرم فرماندے نے اے میرے صحابہ تے میرے امتیو جدوں امام آکھے نا وللضالین تسی آکھیا کرو تے امام بھی آکھیا کرے آمین آمین. آمین دا معنی اللہم استجب اللہ ساڈی دعا قبول فرما لے. امام نے جو منگیا قبول فرما لے. اسی جو منگنے پہ قبول فرما لے. محبوب مکرم فرماندے نے جڑا سورت فاتحہ دے آخر تے آمین آکھے گا تسی زمین تے آمین آکھ دے ہو فرشتے آسمان تے آمین آکھ دے نے. من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جے دی آمین فرشتیاں دی آمین دے موافق ہو جائے گی اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. صرف آمین کہن نال اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے. کی کہن نال سارے بولو آمین آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ اکبر کبیرہ. کئیاں نو آمین تو بڑی چڑ ہوندی ہے. ایتھے وزیر آباد دی ہوئی گل ہے میں اپنے شہر دی گل کر ایک مسجد ہے میں نام نہیں لیندا تے او دے بنان وچ نا ساڈے بیلیاں دا بھی بڑا عمل دخل ہے. جناح کلونی والے سمجھ گئے نے میری گل انشاءاللہ. اوتھے نا ایک امام صاحب مغرب دی نماز تے انہاں مغرب دی نماز میں سورت فاتحہ پڑھی تے پیچھے کے بیچارہ اہل حدیث کھلوتا سی. امام صاحب نے آکھیا وللضالین. انہوں یاد نہیں سی بھی یہ کنہ دی مسجد ہے اونچی ساری کہندا آمین. پتہ نہیں اس مولوی نے حافظ قاری نے کڈیاں اوکھیاں ہو کے نماز پڑھائی. سلام پھیر دیاں سار یہ تواڈے وزیر آباد دا واقعہ ہے. سلام پھیر دیاں سار کہندا آمین کنے آکھی ہے آمین کنے آکھی ہے. وہ بچارا نوجوان منڈا سی وہ بھی شاید اتنے بیٹھا ہی ہوئے. وہ کہندا جی میں آکھی خبردار اج تو بعد ساڈی مسجد تے بڑے. انہوں نے تواڈی مسجد نو کی ہویا میں آمین ہی آکھی ہے. نے کہا نہیں یہ حنفیوں کی مسجد ہے یہاں آمین کہنے کی اجازت. وہ مینوں انہاں آ کے دسیا حافظ جی ساڈے نال اے ہویا. میں کہا ہور جاؤ انہاں دے نال تھانے بنواؤ مسجد انہاں دی رل مل کے سارے. خیر آمین تو چڑ ایک مسلمان نو ہونی چاہیے نہیں کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور میرے نبی میرے رسول دے امتیو تسی زمین تے آمین آکھو آسمان تے فرشتے آمین آکھدے نے. جنہ دی آمین فرشتیاں نال رل گئی اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور سنن ابن ماجہ جو ایک روایت ہے آپ نے فرمایا کہ
یہودیاں نو آمین تو بڑا حسد ہے، بڑا حسد ہے۔ یہودی آمین تو بڑا سڑ دے رہے ہیں۔ کون سڑ دے رہے ہیں؟ پھر بولیو، آمین تو سڑنا مسلمان دا کام نہیں، آمین تو سڑن والیاں نو اللہ دے پاک نبی نے یہودی آکھیا ہے۔ گڈ کے آمین آکھیا کرو، جیدی آمین فرشتے آمین نال مل جائے گی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ستویں گل، میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جڑا جملہ ہے نا، بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ اور کئی گلاں دے جواب وچ اللہ دے پاک نبی نے یہ جملہ استعمال فرمایا۔ دو تین حدیثاں میں سنان لگا جے رمضان دے بارے، توجہ فرماؤ۔ یہ دے آخر دے آئے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تانوں تے اگے ہی ہوندا، یاد انہاں نوں کرانا پے۔ غفر لہ، بولو بولو ماشاءاللہ، اے نبی پاک دی زبان دے لفظ ہے، برکت والے لفظ ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخش دیے جائیں گے لہو اس کے لیے جن نے یہ کلمے آکھے، جن نے یہ کام کیتا، غفرہ بخش دیے جائیں گے لہو اس کے لیے ما جتنے بھی تقدمہ پہلے ہو چکے، ذنبہ اس کے گناہ، من و مال العموم جن گناہ پچھلے ہون گے اللہ فرماتا میں سارے ہی معاف فرما دیاں گا۔ دساں دو تین کام، من شاء، بخاری دی روایت، من شاء رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا رمضان شریف دے پورے روزے رکھے، کنے رکھے؟ پورے من صام رمضان، جیڑا بندہ رمضان دے پورے روزے رکھے، ایمانن عقیدہ صحیح ہوئے، ایمان والا ہوئے، موحد ہوئے، توحید پرست ہوئے، واحتسابن نیت ثواب دی ہوئے، ریاکاری دکھلاوا نمود و نمائش نہ ہوئے، اللہ دے محبوب فرماندے نے جڑا پورے رمضان دے روزے ایمان دے احتساب نہ رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رمضان پورا ہو جائے گا، ادھروں عید دا چن چڑھے گا، ادھروں گناہاں تو پاک ہو جائے گا۔ نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان، کہ رب کو بخشش کے لیے، ہاں جی، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ من قام رمضان، پہلا سی من صام رمضان، یہ بھی بخاری دی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرے آقا فرماندے نے جڑا رمضان دی ہر رات اندر قیام کرے، پورا رمضان تراویاں پڑھے، قیام اللیل کرے، صلاۃ اللیل پڑھے، تہجد پڑھے، پیارے آقا فرماندے نے سارا رمضان میرے امتیا اے قیام اللیل کرنا تیرا کام میں، کہ روزے مکن دی دیرے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تیرے سارے ہی پچھلے معاف فرما دے گا۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان نو دنے تھکے ہونے ہیں، روزہ کھولیا ہوندا ہے، ٹھڈ بھریا ہوندا ہے، ساہ آوندا نہیں، دل کردا ہے بس لمے ہی پے جائیے، اٹھئیے ہی نہ۔ تے رب دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی جے کوئی سارا رمضان نہ تراویاں پڑھ سکے، بابا وڈیرا ہوئے یا بیمار ہوئے یا وہ نہیں بچارا انہیں جوگا، سارے روزے نہیں تراویاں پڑھ سکیا، قیام نہیں کر سکیا، تے او دے واسطے بھی کوئی گنجائش ہے؟
میرے آقا دی حدیث دا مفہوم یہی ہے کہ نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی. سرکار نے فرمایا ہو میرے امتیو جے میں مہربانیاں نہیں کرانگا تو پھر اور کون کرے گا. اللہ اکبر کبیر. فرمایا من قام لیلۃ القدر من قام لیلۃ القدر. بخاری دی روایت ہے بھی. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ دے پاک حبیب فرماندے نے جنوں مسئلے دا پتہ نہیں سی یا پتہ سی تے مجبوری نال سارے روزے نہیں قیام کر سکیا، میرے محبوب فرماندے نے جدوں آخری اشرا آوے ایدیاں تاک 5 راتاں لیلۃ القدر دی تلاش کرے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. جڑا لیلۃ القدر ایک رات قیام کرے گا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ او دے بھی پچھلے سارے ہی معاف فرما دے گا. ایک رات لنگ گئی ہے 21، باقی کنیاں تاک رہ گئی نے؟ سارے بولو 4. یہ 4 راتاں قیام کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا کئی منڈے سمجھتے ہیں کہ جڑیاں تاک راتاں نے نا 7 بسم اللہ جی آیا نو بیٹھو میری جان تو جنی راہیں آئیو میں انہاں راواں تو قربان. واہ شیخ سید الفضل. بعض منڈے سمجھتے ہیں بھئی یہ تاک راتانیاں نے یہ جاگن دیاں راتاں نے. اور بچے میری گل دھیان نہ سنیو، اے راتاں جاگن دیاں نہیں، اے جاگ کے عبادت کرن دیاں راتاں نے. کئیاں میچ رکھے نے تاک راتاں سے جاگنا ہی ہے نا. عشاء پڑھ کے مڑ کے سرگی تک میچ کھیڑاں گے، سرگی کھا کے مڑ کے سو جائیں گے، لیلۃ القدر دا ثواب مل جائے گا. لے سبحان اللہ. جے فٹ بال کھیڈن والیاں نو تے کرکٹ کھیڈن والیاں نو تے گلی ڈنڈے کھیلن والیاں نو لیلۃ القدر دا ثواب ملنا شروع ہو گیا تے پھر تے موجاں ہی موجاں نے نا. اور میرے ویرو یہ جاگن دی راتاں نہیں، یہ جاگ کے عبادت کرن دیاں راتاں نے. کی کرن دیاں راتاں نے؟ سارے بولو عبادت عبادت. اور لیلۃ القدر دی بہترین عبادت قیام اللیل ہے. نفل نوافل، قرآن جی دی تلاوت، ذکر اذکار، توبہ استغفار، درود شریف. درود شریف دی گل میں انشاءاللہ کرنی اگے جا کے جلدی میں. تو میں عرض کر رہے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 4 راتاں رہ گئیاں میرے مسلمان بھائیو تاک رمضان دیاں. انہاں 4 راتاں نو جا کے اللہ دی عبادت کر لو، قیام کر لو، نفل نوافل پڑھ لو، ذکر اذکار کر لو. میرے تواڈے محبوب نے بشارت سنائی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. جنوں لیلۃ القدر مل گئی او دے وچ اونوں قیام نصیب ہو گیا. جس ویلے او رات ختم ہوے گی وہ گناہاں تو پاک کر دیتا جائے گا. نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. ایک بہانہ اور سنو. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا میرا امتی ہر فرض نماز تو بعد 33 وارا سبحان اللہ. میں تے یاد کرانا ہوں تو سب نو اگے ہی ہونا، توجہ دلانی. 33 وار سبحان اللہ، 33 وار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر. کئیاں دے کان کھڑے ہو گئے ہیں 34 وار سنیا اسی تے. میں جڑی حدیث سنان لگا وہ 33 وار ہی ہے. پھر سن لو
ہر فرض نماز تو بعد 30 تے 3 33 بار سبحان اللہ، 33 بار مینوں نہیں سنیا الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 33 کنے ہو گئے شیخو؟ 99۔ ایک کم 100 تے 100 پورا کرنے واسطے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت۔ یہ حی اللہ یموت نہیں ہے، حی اللہ یموت ہے بازار جان والی دعا یہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سرکار نے فرمایا جڑا ہر نماز تو بعد اے پڑھ لوے گا او دے سارے گناہ بخشے جان گے۔ وَإِنْ كَانَتْ زَبَدَ الْبَحْرِ، سمندر دی چاگ دے برابر بھی ہون گے تے اللہ سارے ہی معاف فرما دے گا۔ نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جہاں کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ 2 گلاں اور سن لو پھر دعا کریے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ، اچھی آکھو ذرا صلی اللہ، جنہاں نوں نیند آئی ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ۔ وہ کسی نوں بھی نہیں آئی؟ وہ اللہ تہاڈا بھلا کرے، اوے اللہ تہاڈا بھلا کرے، اوے اور رب تانوں جنت لے جائے۔ یہ بھی کہہ دیں بھی جلدی لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تانوں سب نوں صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، نیکی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ کہ اللہ مینوں تانوں موت تے آنی ہونی ہے، جدوں آوے نا تے زبان تے ہوے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ تیرے بندے بندیاں نیند قربان کر کے تیرے کو دعا پہ کر دینے، اللہ ساڑی یہ دعا ضرور قبول فرما رہے ہیں۔ لو 2 گلاں اور سنو پھر دعا۔ دعا دیاں بھی ماشاءاللہ بڑیاں درخواست آئیاں، ساریاں کریں گے انشاءاللہ۔ اتوار ہے کیڑا تساں سکول کالج جانا انشاءاللہ، نہ تواڈے بچیاں جانا تے نہ تساں جانا تے نہ میں جانا، میں تے اونج نہیں جاندا، ہن ریٹائر ہو گیا۔ خیر 2 حدیثاں صرف سن لو۔ فرمایا من لازم الاستغفار، توجہ ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ واہ میرے مولا، واہ میرے مولا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ من لازم الاستغفار، میرے آقا فرما دینے میرا جیڑا امتی استغفار نو لازم پکڑ لوے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لازمہ دا مانا، لازمہ دا مانا قاصر الاستغفار، جیڑا کثرت نال استغفار کرے، رب کولوں معافیاں منگے۔ 3 گلاں تے 3 نتیجے تے 3 فائدے بیان فرمائے میرے آقا نے اس حدیث پاک اندر۔ آپ فرماندے نے من لازم الاستغفار، جیڑا استغفار نو اپنے تے لازم کر لوے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، او جڈی
وڈی مصیبت وچ بھی پھسیا ہوئے گا اللہ او دے نکلن دا سبب پیدا فرما دے گا۔ ایک فائدہ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جیڑا لازم کر لوے گا استغفار نو او کنا غماں تے ہموم وچ مبتلا ہوئے، پریشانیاں دا شکار ہوئے، مصیبتاں دا ماریا ہوئے، دکھاں دا مجموعہ بن گیا ہوئے، بیماریاں دا ٹانچہ بن گیا ہوئے، میرے آقا فرماندے نے من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ آپ نے فرمایا او میرے امتیا استغفار نو لازم کر لے، اللہ تیرے سارے غم مٹا دے گا۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا رازقہ من حیث لا یحتسب، حضور فرماندے نے او میرے امتیا اپنے تے استغفار لازم کر لے، استغفر اللہ پڑھدا رہیا کر، اٹھدا بیندا چلدا پھردا آوندا جاندا کھاندا پیندا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے رازقہ من حیث لا یحتسب، رب تینوں اوتھوں رزق دے گا جتوں تو کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا۔ کی کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ کی پڑھ رہا ہے؟ اونچے بولو استغفر اللہ۔ اج دے خطبے دی آخری گل تے آخری حدیث، خطبہ کیا گیا میں تقریر، چلو کوئی بھی خطبہ ہی ہوندا ہے صاحب دا، وہ خطبہ دی عادت پئی ہے نا جمعے دے خطبے دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی سی، انہیں حضور نے پوچھا آقا میرا دل کردا ہے کہ میں جڑا اللہ دے ذکر اذکار توبہ استغفار واسطے کچھ وقت مقرر کیتا ہویا نا روز، تساں بھی کیتا ہویا ہے کوئی، اور روز کوئی 5 7 10 20 منٹ ادھا گھنٹہ مقرر کیتا جا جدوں اللہ دا ذکر کرنا ہے؟ انشاءاللہ رحمٰن اگوں کران گے، پہلا کو نہیں کیتا ہویا۔ کر لو یار کر لو، میری ماؤ بہنوں بیٹیوں بزرگوں بچیوں کر لو، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے ساہ نکل جانا ہے۔ اساں اس دنیا تے لکھوں ککھ ہوندے ویکھے تے ککھوں لکھ ہوندے ویکھے، کوئی پتہ نہیں جے کس ویلے کنج پلٹا کھا جانا کیڑی شے نے۔ کچھ وقت چلو 10 منٹ ہی کر لو 24 گھنٹے 15 منٹ کر لو 20 منٹ کر لو ادھا گھنٹہ کر لو۔ اور میں نہیں دسدا بھی میں کنا کیتا، ریاکاری آ جائے گی، اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے۔ کچھ وقت مقرر کر لو یار، واسطہ دینا تانوں اللہ دا، کچھ وقت مقرر کر لو 24 گھنٹیاں تے کوئی ضروری نہیں بھی وہی ٹائم جدوں مل جائے، یہ ذہن بنا لو بھی اسی 15 20 منٹ ادھا گھنٹہ اللہ دا ذکر کرنا ہے بس، اور جدوں مل جائے ادھا گھنٹہ، جدوں مل جائے 15 20 منٹ 24 گھنٹے۔ ہاں صحابی عرض کردا حضور میں کچھ وقت مقرر کیتا ہویا ہے ذکر اذکار دا توبہ استغفار دا، تے میرے اذکار وچ تواڈے تے درود شریف پڑھنا بھی شامل ہے۔ اور بیبیو چپ کرو خدا دا واسطہ جے، حضور میں درود شریف بھی پڑھنا باقی ذکر اذکار بھی کرنا، تے مینوں اے دسو میں جڑا وہ ذکر اذکار واسطے وقت مقرر کیتا ہویا ہے کنا ٹائم میں باقی ذکر کریا کراں تے کنا وقت تواڈے تے درود پڑھیا کراں؟ توجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا کی ارادہ ہے؟ عرض کرتے حضور میرا خیال ہے کہ میں اس وقت دے 4 حصے کراں، مثلا اگر 1 گھنٹہ ہے تو چوتھا حصہ 15 منٹ، چوتھا حصہ اس وقت دا میں تواڈے تے درود شریف پڑھا تے باقی ٹائم میں باقی ذکر اذکار کر لیا کراں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ اور میرے صحابیہ جے درود شریف دا ٹائم بتا لیں تو اللہ خیر ہی خیر فرما دے گا۔ عرض کردا پھر حضور انج کر لواں 3 حصے کر لاں پورے ٹائم دے، 1 حصہ تواڈے تے درود پڑھیا کراں تے باقی 2 حصے باقی ذکر کر لیا کراں۔
سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے انج کر لے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ جے میرے تے درود دا وقت اور بڑھا لیں گا تے اور چنگا ہو جائے گا۔ عرض کردہ رب دے محبوب پھر انج کر لینا دو حصے کر لینا ادھا ادھا وانڈ لینا اپنا ٹائم ذکر اذکار دا ادھے وقت وچ تواڈے تے درود پڑھیا کرانگا ادھے وقت وچ میں باقی ذکر کریا کرانگا۔ میرے محبوب تواڈے آقا نے فرمایا تیری مرضی ہے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خیر اللہ کا ہائے 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 فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خیر اللہ کا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خیر اللہ کا جے درود شریف دا ٹائم ودا لویں تے اللہ برکتاں ہی برکتاں فرما دے گا۔ عرض کردہ حضور پھر انج کر لینا جنہ میں ٹائم مختص کیتا ہویا ہے نا توبہ استغفار ذکر اذکار واسطے وہ سارا ٹائم تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہیا کرانگا۔ سنو مسلمانوں میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا او میرے صحابیہ جے انج کر لویں نا تے پھر گل سن میری اذن یکفا ہم کا ہائے 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 میرے محبوب دی زبان دے الفاظ نے اذن یکفا ہم کا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ یہ سارا ٹائم میرے تے درود ہی پڑھدا رہیں گا اللہ تیرے سارے ہم تے غم دور کر دے گا تے رب تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہاں اور کوئی نہیں تو شعر ہی یاد کر لو نیکی گر چھوٹی بھی ہو ہلکی نہ جان کہ رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ آیت بڑی سی میں نبے عبادی ہائے ہائے اللہ فرماندہ ہے اے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبے عبادی میرے بندیانو دس دیو میرے بندیانو سنا دیو خبردار کر دیو اطلاع دے دیو خبر دے دیو اللہ جی کی دساں تہاڈی طرفوں تہاڈے بندیانو کیڑا سنیا دیا فرمایا نبے عبادی میرے بندیانو خبر دے دیو کہ انی انا الغفور الرحیم اے میرے بندو جڈے بھی گناہگار ہوو میرے دروازے تے آکے معافی مانگ لو بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا از حد مہربان ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔